قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو پھر پرندے کس کی مدد کریں؟ اس نشے من کو، اس ارض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون؟ سکوت ڈھاکہ، وطن دو لخت، ایک آشیانہ دو حصوں میں بانٹنے والے کون؟ علی وقار اپنا نشے من تو ایک طرف، خدا کے گھر لال مسجد کے در و دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون؟ قوم کے ثبوت، قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پسے زندان ڈالنے والے کون؟ یہ خزانے خالی کون کر گیا؟ املاک کس نے نیلام کی؟ عہدے کس نے دی تھی؟ کراچی کی فٹ پاتھوں پر حکیم سعید شہید، مفتی علامہ حسن ترابی اور مفتی شام زئی کا خون کس نے بہایا؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بن۔ ایک دعوت نامہ سوات کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو ملبے کے ڈھیر تلے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں، اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں۔ ایک آج کیا ایک دعوت نامہ اس بوڑھے باپ کو بھیج دیتے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتے دیکھا۔ اب کہاں ایثار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ یوں تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار تقریریں سنی ہوں گی، لیکن ریحان طارق کے وہ الفاظ، وہ تاریخی جملے جو انہوں نے برسوں پہلے اپنی مشہور تقریر میں کہے تھے، آج بھی ایوانوں میں گونج رہے ہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ آج بھی موجودہ دور کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان کی تقریر سوشل میڈیا پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ تقریر انہی کی زبانی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ یہ تقریر تحریری فارم میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی موجود ہے۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے؟ دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ علی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئیں؟ قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پہ گرائیں؟ قاتل پہ یا مقتول پہ؟ تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ؟ ہاں صدر وقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے، اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان اور خون میں رنگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا، مگر صدر علی وقار آج اس مباحثے کے قواعد و ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہیں، اور 5 سے 7 منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے، اوروں کے قصے کیا چھیڑوں۔ ذوالفقار میرا موضوع، ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے من پھونکے، زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ ہم سے میری مراد، میں، آپ، اس ایوان میں موجود ہر شخص، اور نشے من سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس نشے من کو، اس ارض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون؟ گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ سکوت ڈھاکہ، وطن دو لخت، ایک آشیانہ دو حصوں میں بانٹنے والے کون؟ گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے سندھو دیش، پختونستان، جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون؟ گریبان میں جھانکے تخریب کار ہم خود ہیں۔ گھنٹیاں نہ بجاؤ، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر میری آواز اس شور صدا میں گونج تو لینے دو۔ صدر علی وقار اپنا نشے من تو ایک طرف،
खुदा के घर लाल मस्जिद के दरो दीवार को मुसलमानों के खून से नहलाने वाले कौन? गिरेबान में झांके तकरीबकार हम खुद हैं। कौम के सपूत, कौम के नौजवान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पसे जिंदान डालने वाले कौन? गिरेबान में झांके तकरीबकार हम खुद हैं। और आली वकार, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। चलिए जरा देर को तसव्वुर कीजिए कि कातिल कोई और है, तकरीबकार कोई और है, कसूरवार कोई और है, तो फिर मेरा जलता नशेमंद सवाल करता है कि खजाने खाली कौन कर गया? इमलाक किसने नीलाम की? ओहदे किसने बेचे? दरामदो बरामदात की आड़ में मुल्क कौन लूटता रहा? परचम का तकद्दुस पायमाल किसने किया? कराची की फुटपाथों पर हकीम सईद शहीद, मुफ्ती अलामा हसन तुराबी और मुफ्ती शाम जई का खून किसने बहाया? मुंसिफ आला को शहर शहर नगर नगर इंसाफ का भिखारी किसने बनाया? आइन की धज्जियां उड़ाने वाले कौन हैं? आली वकार, मेरा जलता नशेमंद सवाल करता है कि तकरीबकार मैं भी नहीं, तकरीबकार आप भी नहीं, कसूरवार मैं भी नहीं, कसूरवार आप भी नहीं, तो मेरा जलता नशेमंद सवाल करता है मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। रज़ियाकार, अपनी ही तकरीबकारियों से अपने ही नशेमंद जलाने की ये दास्ताने मैं क्या रकम करूंगा? इस मौजू पर बात करना थी तो ए काश कि आप एक दावतनामा उस बूढ़े बाप को भेज देते कि जिसने अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को लाल मस्जिद में तेजाब से जलते देखा। ए काश कि आप एक दावतनामा उस सुहागन को भेज देते कि जिसका सुहाग मैरिड होटल के धमाके में उजड़ गया। ए काश कि आप एक दावतनामा FIA की बिल्डिंग में हलाक होने वाले रफीक खान की उस बेटी को भेज देते कि जो अब भी मुंतजिर है कि बाबा चूड़ियां कब लाएंगे। आली वकार, ए काश कि आप एक दावतनामा सवाद के उन मासूम बच्चों को भेज देते कि जो मलबे के ढेर तले अपनी किताबें तलाश करते हैं, अपनी कुर्सियां तलाश करते हैं, अपने बेंच तलाशते हैं। वो यहाँ आते, नालाओ शेवन बुलंद करते और बताते कि तकरीबकार कोई और नहीं। वो आते, गिरियाजारी करते और बताते कि तकरीबकार कोई और नहीं। आहो बुका करते और बताते कि तकरीबकार कोई और नहीं। मासूम बच्चे आंखों में आंसू लेकर आते और पुकार कर कहते, कहाँ है जो समा का मालिक के चाहतों की रगे कुरे दे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे। उफक का चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। इसी के साथ रेहान तारिक की ये तारीखी तकरीर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वक्त गुजरने के बावजूद उनके अल्फाज आज भी दिलों में उतरते हैं और आने वाले दौर की हकीकतों को बेनकाब करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।